دل سے دعا ہونا، ویسے ہر مومن کی دعا دل سے نکلے بڑا درجہ رکھتی ہے، مگر جن کو ماں باپ کی دعائیں مل جائیں، جن کے ساتھ والدین کی دعائیں ہوں، اے میرے وہ بچوں جو مجھے سن رہے ہیں، اے وہ نوجوانوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، ماں باپ کی دعائیں لینا، ان کی ہائے نہ لینا، ان کو تکلیف نہ دینا، ان کی خدمت کرنا، یہ اللہ کی وہ نعمت ہے۔ آپ دنیا کی ہر پریشانی سے نکل جاؤ گے اگر پیچھے ماں کی دعا ہے، پیچھے والد کی دعا ہے، اگر یہ ساتھ ہے نا تو رب کی رحمت بھی ساتھ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ذرا سنیے گا، کہ جس نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی حالت میں صبح کی تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی صبح اٹھا اور ماں باپ راضی ہیں، فرمایا جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک ہو، ایک چلا جائے، اب ایک باقی ہے، وہ راضی ہے، تو جنت کا 1 دروازہ کھلتا ہے۔ اور سنو، جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ماں باپ کو ٹینشن میں اضافہ کرتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان ہو تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر ایک ہو تو جہنم کا 1 دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، اگرچہ وہ ظلم کرے، بعض اوقات بچے کہتے ہیں ماں باپ ظلم کرتے ہیں، ماں باپ سختی کرتے ہیں، اس لیے ہم رپلائی میں ایسا کرتے ہیں۔ سوال کیا کسی شخص نے، اگرچہ وہ ظلم کرے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اگرچہ ظلم کرے، اگرچہ ظلم کرے، اگرچہ ظلم کرے۔ 3 بار نبی پاک نے فرمایا کہ ماں باپ اگرچہ ظلم کریں لیکن بچے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کو تکلیف پہنچائے۔ علماء نے لکھا کہ ماں باپ کا حق یہ ہے کہ بیٹا ماں باپ کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھے جیسے کہ ماں باپ آقا ہوں اور بیٹا غلام ہو۔ جس طرح غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے نا، اس طرح بیٹے کو رہنا ہے۔ مگر آج حال یہ ہے کہ ماں باپ غلام ہے اور بیٹا آقا بنا ہوا ہے۔ بوڑھا باپ کہتا ہے بیٹا میری بات تو سن لو، میرا یہ کام تو کر دو، تھوڑے پیسے تو دے دو۔ بیٹا کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پیسے میرے آپ کے تھوڑی ہیں۔ سوچئے، اور پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہی ماں باپ جنہوں نے بڑی خواہشوں کے ساتھ بچے کی شادی کروائی ہوتی ہے، وہی بیٹا اب شادی کے بعد ماں باپ کو بھول جاتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے۔ ذرا سمجھیے گا، یہ ناراض ہو گئے نا تو دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ امام بخاری کے اس واقعے سے سیکھو کہ ان کی ماں نے دعا کی، اللہ نے بینائی لوٹا دی۔ جس کی ماں کے دل سے ہاں نکل گئی، جس کے والد نے اپنے بیٹے کے غم میں زندگی گزار دی، اس بچے کا کیا ہونا ہے؟ ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر عرض کی کہ والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ آقا فرماتے وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری دوزخ ہے۔ ماں باپ بھی جنت بنا سکتے ہیں، اگر ان کو راضی کر لو رب راضی ہو جائے گا۔ یہی ناراض ہو گئے تو جہنم ٹھکانا ہو جائے گا۔ ان کو ناراض نہ کرنا، مگر آج نہیں ہے احساس، آج فکر بھی نہیں ہے۔ خدا را ایسا نہ کرے۔ بڑے بڑے بزرگوں کو مرتبہ ملا ہے ماں کی دعا کی وجہ سے، مگر آج کس کو احساس؟ ایک بڑی عجیب سی روایت میں نے پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا وہ واقعہ تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ کسائی کو شرف ملا، اس کے پیچھے بات تو یہ تھی نا کہ اس کی ماں دعا دیتی تھی، مگر ایک بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور پر تشریف لے گئے، کچھ عرصہ پہلے ہی آپ کی والدہ کا انتقال ہوا۔ حضرت موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ۔ کلیم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے کلام کرنے والا، اتنا بڑا مرتبہ ہے، مگر آپ جب کوہ طور پر جاتے تھے کلام کرتے تھے۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ آپ سنبھل کے بات کرنا، اب سنبھل کے بات کرنا۔ آپ نے عرض کی مولا پہلے بھی آتا رہا ہوں، اس سے پہلے تو کبھی یہ نہیں کہا گیا۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ پہلے جب تم آتے تھے تمہارے ساتھ تمہاری ماں کی دعائیں تھیں، اب وہ دعا کرنے والی نہیں رہی ہے۔ خدا کی قسم ماں ہوتی ہے نا بڑی ڈھارس ہوتی ہے، والد کا سایہ ہے تو کر لو قدر۔ پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی، آج کون ہے جس کے پاس جا کر وہ بچہ دعا کروائے؟ آج کون ہے جس کے قدموں میں جا کر کہے کہ ماں پریشان ہوں دعا کر دے؟ جس کی ماں ہے قدر کرو، اس کی خدمت کرو، اس کو تکلیف نہ دو۔ جب چلے جائیں گے پھر بہت یاد آئیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کسی کے جانے سے فرق نہیں پڑتا، خدا کی قسم ماں باپ کو ہنستی ہے کہ وہ چلے جائیں نا، لاکھوں مل جائیں، اس ایک ماں کی کبھی پوری نہیں کر سکتے۔ انکنڈیشنل پیار کرتی ہے ماں۔ کون ہے جو ہمارے بیمار ہونے پر خود تڑپ جائے؟ ہمیں تکلیف ہو تو اسے تکلیف ہو، ہم پریشان ہو تو وہ پریشان ہو جائے، ہم رات کو دیر سے آئے تو وہ جاگتی رہے، ہم سفر پر جائیں تو وہ دعائیں کرتی رہے، ہم سے پوچھتی رہے بیٹا تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ ارے حق تو یہ تھا کہ بیٹا پوچھتا ماں تم بوڑھی ہو گئی تمہاری طبیعت کیسی ہے۔
مگر وہ خود بیمار ہے، اسے بیٹے کی فکر ہوتی ہے، اسے بیٹی کی فکر ہوتی ہے، اس کی بیٹی اپنے سسرال میں جا کر پریشان ہو، ماں اپنے گھر میں رو رہی ہوتی ہے، اس کی بیٹی کو کسی طرح کی بھی تکلیف ہو، ماں کو چین نہیں آتا، اپنے بچوں کو اگر پیسے دینے پڑے تو بعض اوقات تھوڑے تھوڑے خود جمع کر کے اپنی بچوں کو دے دیتی، چھپ چھپا کے دے دیتی کہ میرے بچے سکھی ہو جائے، مگر ان بچوں کو یہ احساس نہیں کہ بڑھاپے میں تو ماں باپ کو سکھ دینا ہے نا، انہیں تکلیف نہیں دینی ہے، ان کی دعائیں لینی ہے۔ آپ میں سے کوئی کسی پریشانی میں ہے نا، میں مجھ سے عرض کرتا ہوں اگر ماں ہے نا چلے جاؤ اور ماں سے کہو ماں میرے لیے دعا کر۔ ایک تو یہ کہ میں کہوں امی دعا کرو، وہ دعا کرو، وہ الگ بات ہے، پھر بھی کرتے ہیں، لیکن میں کہوں نا مگر خدمت اتنی کروں کہ ماں دل سے دعا دے، والد دل سے دعا دے کہ یا اللہ میرے بچے کی خیر کرنا، میرے بچے کو بخش دے، میرے بچے کی مشکلیں آسان کر دے۔ خدا کی قسم جس بچے کے ساتھ اس طرح دل کی دعائیں ہیں نا ماں باپ کی، وہ ترقی کرے گا، اس کو دنیا میں ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اس کی دنیا اچھی، اللہ نے چاہا آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور جو ستاتے ہیں ماں باپ کو، جو ڈانٹتے ہیں ماں باپ کو، نہیں مانتے ماں باپ کی، وہ ہنسی میں اڑاتے ہیں، بوڑھے ہو گئے ان کا کام ہی ہے یہ سمجھانا، جب دیکھو سمجھاتے رہتے، نہیں مانتے، نہ مانو، لیکن تم اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیکھو گے، آخرت میں بھی دیکھو گے، بربادی کہیں مقدر نہ ہو جائے۔ اور یہ مقافات عمل ہے، یاد رکھیے، جس نے زندگی میں ماں باپ کو ستایا اس کے بچے اس کو اپنی زندگی میں ستائیں گے، اور جس نے زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے وہ اپنے بچوں میں بھی سکھ دیکھے گا۔ خدا نہ کبھی ایسا نہ کرنا۔ اور میں آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ماں باپ کی ماں باپ کی اگر دل سے کوئی ایسی بات نکل گئی، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک کتاب بڑی خوبصورت لکھی، نیکی کی دعوت، اس کتاب میں واقعہ لکھا کہ زمخشری جو معتزلی فرقے کا ایک عالم گزرا ہے، اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی ٹانگ کیسے کٹ گئی؟ وہ زمخشری کہتا ہے کہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے، ہوا یہ کہ میں بچپن میں ایک چڑیا پکڑی اور اس کی ٹانگ میں ڈوری باندھ دی، اتفاق سے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر اڑتے اڑتے ایک دیوار کی دراڑ میں گھس گئی، مگر ڈوری باہر لٹک رہی تھی، میں نے بڑی بے دردی سے وہ ڈوری کھینچی، چڑیا پھرکتی ہوئی باہر نکل پڑی، مگر بیچاری کی ٹانگ کٹ کر دور جا گری۔ میری ماں نے جب یہ دردناک منظر دیکھا صدمے سے تڑپ اٹھی اور اس کے منہ سے میرے لیے بددعا نکلی، جس طرح تم نے اس بے زبان کی ٹانگ کاٹی ہے اللہ تیری ٹانگ کاٹے۔ وہ کہتے ہیں بات تو میں بھول گیا، مگر کچھ عرصے کے بعد تحصیل علم کے لیے بخارا کا سفر کیا، راستے میں سواری سے گر پڑا، شدید چوٹ آئی، بخارا پہنچ کر بہت علاج کروایا، افاقہ نہ ہوا، زخم بڑھتا رہا، بالآخر مجھے اپنی ٹانگ کاٹنی پڑی۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، یہاں سوچیے ان کے دل سے کوئی جملہ نکل گیا نا، کوئی ہائے نکل گئی، پھر بربادی مقدر ہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعا جیسے قبول ہوتی ہے نا، بعض روایتوں کے الفاظ ہیں ایسے والدین کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ دعائیں دیجیے نا، یہاں والدین کے لیے بھی ایک درس موجود ہے، جو بات پر بچوں کو کوسنے دیتے ہیں تو جب کیڑے پڑے تو تباہ ہو جائے تو برباد ہو جائے، یہ نہ کیا کرو۔ اگر بچے نے تنگ بھی کیا ہے تو کبھی بد دعا نہ دینا، کیا پتا وہ قبولیت کا وقت ہو، آپ کا بچہ اس بیماری میں مبتلا ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، تکلیف پھر بھی ماں باپ کو ہونی ہے، پھر بھی ماں باپ ہی پریشان ہونے ہیں، تو کبھی بد دعا مت دینا۔ مگر میں بچوں سے عرض کروں گا اپنے ماں باپ کا خیال کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو۔